اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31، جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس وقت ہم نے اس آیت کے پہلے حصے پہ گفتگو کی تھی، اور وہ پہلا حصہ یہ ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا، پکڑو، زینتکم، اپنی زینت کو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ تو پتہ چلا کہ نماز کے لیے آنے کے لیے ایک اہتمام، جو فزیکل بھی اور ذہنی طور پہ بھی، کہ اللہ کے حضور میں پیش ہونے جا رہا ہوں، اس انداز میں مسجد کی طرف آیا جائے۔ تفصیلات اس سبق میں آپ کو مل جائیں گی۔ آج ہم بات کریں گے اس کے دوسرے حصے پہ، جس میں فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو۔ کھاؤ پیو اور حد سے زیادہ نہ بڑھو، حد سے زیادہ نہ نکلو۔ پتہ چلا پورے کا پورا ہیلتھ پیکج آپ کو دے دیا اللہ نے۔ جہاں بھی کھانے پینے میں بے اعتدالی ہوگی تو انسان کو صحت کے لالے پڑیں گے، جان کے لالے پڑیں گے۔ اور یہ چونکہ کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے کھانا پینا، تو اس شوق میں وہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ چٹپٹے کھانے یا بہت پیٹ بھر کے کھانا، اس کا خیال نہ رکھنا کہ بھوک رکھ کے کھایا جائے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ ایک حصہ پیٹ کا خالی ہو تو اپنا کھانا روک دیں۔ اور اس اسراف کو آپ اگر عمومی طور پہ دیکھیں تو کسی چیز میں بھی بے اعتدالی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں، نہ اس کے صحت کے لیے، نہ اس کی شخصیت کے لیے، نہ وہ معاشرے کے لیے کوئی اچھی بات ہے اسراف کرنا۔ اور آگے بات، انہ لا یحب المسرفین، اور بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو گویا ایک ایسا حکم ہے جس کو ہم بجا لاتے ہوئے اپنی صحت کو بھی بہترین رکھ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کے حکموں میں تو خیر ہی خیر ہے۔ ہم نے حکم کو سمجھا، اس کو زندگی میں پریکٹیکلی کیا تو ثواب کے الگ سے مستحق ہو گئے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں آ گئے۔ کیونکہ اگر وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو ظاہر ہے جو اعتدال میں رہے گا، حد کو تجاوز نہیں کرے گا، تو وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہوگا۔ تو ایک تو ان میں شمار ہونے لگا، دوسرا اپنی صحت بہترین۔ تو گویا اس آیت مبارکہ میں انسان کی صفائی ستھرائی، اچھا لباس پہننا، یعنی اس کی ظاہری شخصیت کو بھی ویٹیج دی گئی ہے کہ انسان ایسا نظر آئے کہ ویل لکنگ ہو، اور پھر خاص طور پہ جب اللہ کے حضور جا رہا ہو تو اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہم تھوڑا سا اگر توجہ اس پہ کر لیں تو جتنا ممکن ہو سکے اتنی تیاری کے ساتھ مسجد میں آیا جائے، بر وقت آیا جائے، اپنے کپڑوں کو، اپنے وضو کو، غسل کو، جو بھی موقع میسر ہو اس کے حساب سے اہتمام کرتے ہو، اور یہ ذہن میں یہ رہے کہ میری حاضری کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں ہے، اور وہ اکیلا ہے، وہی میرا حاجت روا ہے، اسے میں اپنے مسائل سنانے جا رہا ہوں۔ تو یہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اور دوسرا جو حکم ہے اس میں، کلوا واشربوا، اس میں تو بہت ہی زبردست تعلیم ہے۔ یہ کھانا پینا ایک تو ہے جو ہم اپنی غذا کے حوالے سے ہے، لیکن اس کو محاورے کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا کھاتا پیتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے، اس کا ویل ٹو ڈو ہے، بھی مالدار ہے۔ تو یہ تصور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں جو آیا ہے کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور حد سے نہ گزرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ تو اب کھانا کھا کے تو نہیں بندہ فساد پہ آ جاتا۔ تو پتہ چلا یہ کھاتے پیتے جو لوگ ہیں، مترف حال
لوگ ہیں خوشحال ہوتے ہیں، یہ فساد کا بھی سبب بنتے ہیں۔ تو اس لیے اس پہ نظر رکھی جائے کہ یہ اسراف جو ہے یہ کھانے پینے میں بھی نہ کیا جائے، اور ویسے بھی اللہ نے اگر خوشحالی دے رکھی ہے تو عاجزی کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے جن کا شوق ہی کھانا ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے انہیں روک کے رکھا ہے کہ دنیا میں تو ایسا کرنے سے اپنی صحت خراب کرو گے، لیکن اللہ نے آگے بندوبست کیا ہوا ہے کہ وہاں جنت میں آپ کے لیے یہ پروویژن ہوگی۔ وہاں نہیں ہے کہ ولا تصرف، وہاں کہا جائے گا کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون، جو تم وہاں اپنی صحت کو ایمان کو بچا کے آ گئے ہو تو یہاں اب کھاؤ پیو جتنا چاہو۔ ہنین کا معنی یہ ہے کہ اس کھانے میں نہ تو کوئی بد ہضمی کا معاملہ ہے اور نہ ہی اس کے کمانے میں اور اس کے پکانے میں کوئی آپ کا زور لگا ہے۔ تو اس شوق کو سنبھال کے رکھا جائے آخرت کے لیے۔ یہ سورۃ الطور میں 19 نمبر آیت میں آپ کو ملے گا، اور سورہ مرسلات میں المرسلات اس کی آیت نمبر ہے 43۔ کسی وقت انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سیکھنے سکھانے کے عمل میں اور برکت ڈالے، ہمارے لیے اس میں آسانی کا معاملہ کرے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔